بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. جیسا کہ کل عشاء مبارکہ پر گفتگو ہوئی تھی، آپ نے سماعت فرمائی. آج عشاء مبارکہ کی تفسیر ایک اور زاویے سے بیان کی جائے گی. یہ بات پہلے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، کیونکہ یہ سورہ توبہ شریف جو ہے اس میں مومنین کی نفسیات کو بھی بیان کیا گیا اور منافقین کی نفسیات کو بھی بیان کیا گیا ہے. دونوں کی نفسیات کو بیان کیا گیا. جیسے پیچھے آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ان کو کچھ مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی ان کو نفسیاتی مسئلہ تھا جس کا انحصار سارے کا سارا وہ کھانے پینے کے پر کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے یہ بزدل لوگ ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ بزدل لوگ ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہیں پہ جہاد پہ جانا ہے یا کوئی معاملہ ہے تو فرمایا کہ پھر یہ ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے تو بھاگے ہوئے جاتے ہیں. وَهُمْ يَجْمَحُونَ، یہ رسد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری تقریباً پیچھے جتنی آیات گزری ہیں ان میں ان کی نفسیات کو بیان کیا گیا، منافقین کی نفسیات کو بھی بیان کیا گیا اور اہل ایمان کی نفسیات کو بھی ذکر کیا گیا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے نا کچھ اسی ضمن میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کرنا میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ جیسے کوئی جماعت ہوتی ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے، اس جماعت میں لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے امیر کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ امیر کے خیر خواہ نہیں ہوتے. جب وہ جو امیر کے خیر خواہ نہیں ہوتے وہ جہاں کہیں بیٹھیں گے اپنے امیر کا مذاق اڑائیں گے، اس کے خلاف باتیں کریں گے، اور کوئی نہ کوئی باتیں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی ان کے دماغ میں، ان کے کانوں میں، ان کی میٹنگوں میں، مشاورتوں میں. پھر ان کی اب وہ لوگ جو امیر کے معتمد ہوتے ہیں نا، اس کے اعتبار والے ہوتے ہیں، جن پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں جو اپنے امیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس جماعت کے امیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ بھی تقریباً ان تک بھی باتیں پہنچتی رہتی ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کو باتوں کا پتہ چل جائے تو اب ان کے ذمے کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، میں کہ جو کوئی بندہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے نا، اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹائے، اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹائے. عموماً یہ تحریکوں میں، جماعتوں میں، یا غلبہ دین کی جماعت کی بات کر رہا ہوں، جماعت میں آپ پیچھے جتنے بھی سلاطین اسلام گزرے ہیں یا غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ گزرے ہیں، ان کی آپ زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، کتنے منافقین تھے. حضرت سیدنا ارطغرل الغازی رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں تو کتنے منافقین تھے. وہ ایک ہی وقت میں جناب دشمنوں کے ساتھ بھی لڑتے تھے، منافقین کے ساتھ بھی لڑتے تھے. اپنے کلمہ پڑھنے والے ہو کر کے جو غلبہ دین کی راہ میں روڑے ٹکاتے تھے ان کے ساتھ بھی لڑتے تھے. تو یہ ہر دور میں ایسا ہی رہا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ تو سورۃ توبہ نازل ہی انہی کے لیے ہو رہی ہے. اب جو مخلصین لوگ ہوتے تھے ان کے ذمے کیا تھا؟ ان کے ذمے یہ تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، میں کہ جو کو تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اس غلبہ دین کی تحریک کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہیں. ظاہری بات ہے کچھ لوگ ہی اس میں بدظن ہو جائیں پھر کام کیسے چلے گا. اب مخلصین جو ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ بات جو ہے جو بھی ان تک پہنچی ہے وہ بات اپنے امیر تک پہنچائیں. امیر تک بات پہنچے گی تو امیر جو ہے
اگر وہ غلطی کسی اپنے سے ہوئی ہوگی تو وہ تنبیہ کر دے گا، وہ بھی اپنی اصلاح کر لے گا۔ اگر کسی ایسے بندے سے ہوئی جو مجرمانہ طبیعت رکھنے والا بندہ ہے جی، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس کے خلاف پھر تعدیبی کارروائی کی جائے گی تاکہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے جی۔ جیسے غزوہ حنین کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، انصار کے کچھ بچوں نے بات کر دی کہ خدمت ہم نے کی ہے مدینہ منورہ میں جی، جانیں ہم نے قربان کی ہیں، اور مال جو ہے وہ فلاں فلاں کو مل گیا، فلاں فلاں جو ہے نا وہ زیادہ لے گئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، کسی نے آ کر کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ ایسی ایسی باتیں لڑکوں میں ہو رہی ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بھی بلایا اور ان کے بڑوں کو بھی بلایا۔ ان کو بلا کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے کہ یہ تم نے باتیں کی ہیں، اب آپ ذرا بتاؤ، لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں بھیڑ اور بکریاں لے جائیں، لوگ اپنے گھروں میں اونٹ لے جائیں، گائے لے جائیں، تم اپنے گھر مدینے میں اللہ کا رسول ہی لے جاؤ ہیں، تو تمہارے لیے یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ جیسے آقا علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو ان کو احساس ندامت ہوا، بچوں کو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت کرنے لگے، حضور آج کے بعد ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی آپ کو جی۔ ایک طرف یہ لوگ ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں، اپنے سے کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر رویہ ان کا یہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقین کا ٹولہ ہے، جو کریم آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کے باتیں کرتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ کل پرسوں کے جو مضامین بیان ہوں گے ان میں یہ بڑا تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، میں جب تم میں سے کوئی بندہ ایسی بات دیکھے جو تحریک کے لیے، جو جماعت کے لیے نقصان دہ ہے، تو فرمایا کہ وہ اس غلطی کو دور کرے، یعنی اس کو دور کرنے کے لیے اس منکر کو مٹانے کی کوشش کرے، کس کے ساتھ؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ میں ولم یستطع بیدہ، فرمایا کہ اگر کوئی زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ نہ مٹا سکے تو فبلسانی، تو پھر زبان کے ساتھ مٹانے کی کوشش کرے۔ زبان کے ساتھ مٹانے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے اپنے امیر کو بتائے، اگر وہ مجرمانہ طبیعت رکھنے والا ہوگا تو اس کی سرزنش ہوگی، اگر اپنا ہوگا تو اس کی تنبیہ ہوگی، تو معاملہ جو ہے وہ اصلاح کی طرف چلا جائے گا جی۔ تو اب یہ دو صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے شامہ فمن لم یستطع بلسانہ، اگر زبان کے ساتھ بھی یعنی کہ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا کہ پھر فبقلبہ، پھر دل میں اسے برا جانے جی، میں پھر دل میں برا جانے۔ اور آقا علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا میں کہ یہ کمزور ترین ایمان کی دلیل ہے۔ یہ بات جو ہے، جو بندہ ہاتھ کے ساتھ بھی نہ روک سکے، زبان کے ساتھ بھی نہ روک سکے، تو میں یہ کمزور ترین ایمان کی جو ہے نا یہ علامت ہے کہ بندے کے پاس ایمان جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی تم تو غیبت کر رہے ہو آ کے، یہ کیا کیا تم نے؟ اگر لڑکوں نے بات کی تھی تم غیبت تو نہ کرتے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے ہر وہ بات جو جماعت کے لیے نقصان دہ ہو، غلبہ دین کی تحریک کے لیے نقصان دہ اور نہ اس کی تباہی مچانے والی ہو، ایسی ہر وہ بات جو ہے وہ امیر تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو منکر نہیں کہیں گے، امیر تک پہنچانا یہ منکر نہیں ہے، ہاں وہ بات جو جماعت کو خراب کر رہی ہے وہ بات منکر ضرور ہے جی، وگرنہ اگر یہ بات منکر ہوتی امیر تک پہنچانا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان صحابہ کو تنبیہ فرماتے، میں تم نے مجھ تک کیوں پہنچائی؟ یہ تو غیبت ہے، یہ تو شکایت ہے، یہ تو چغلی ہے، تم نے کیوں کی ہے مجھ تک بات کیوں پہنچائی ہے؟ تو اب ایک اور موقع وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا، میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منافق نے بات کر دی، وہ کہنے لگا کہ اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، جو باتیں رسول اللہ علیہ السلام کرتے ہیں وہ سچی ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، اس نے کہا پھر تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہوئے۔ اب چونکہ جو بندہ یہ بات کرنے والا تھا وہ بڑی عمر کا تھا، جس بچے نے سنی تھی اس کی عمر چھوٹی تھی، اب اس نے وہیں پر کہا اس کو جس نے یہ بات کی تھی، کہا کہ یہ تیری بات میں رسول اللہ تک پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا جا کہہ دے، تیری بات کا کون اعتبار کرے گا؟ اس نے وہیں پہ کہہ دیا۔ اب جب وہ آتا ہے بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ آتا ہے آقا علیہ السلام کے پاس، آ کر کے عرض کر دیتا ہے یا رسول اللہ ایسی بات ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا،
جب وہ آیا تو آقا علیہ السلام نے تم نے یہ بات کی ہے۔ اب جتنے بھی منافق طبیعت کے لوگ تھے وہ سارے یہی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، ممکن ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، صحیح سن نہ سکا ہو، صحیح سمجھ نہ سکا ہو، اس لیے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہے، تو آپ جو ہے نا اس چھوٹے بچے کا اعتبار تو نہ کریں یا رسول اللہ، وہ اتنی بڑی عمر کا ہے، وہ بھلا ایسی بات کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب اہل ایمان جو ہیں ان سب نے یہی کہا کہ وہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ بچے جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ منافقین جو تھے وہ سارے وہ منافق کی طرف ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ صحابی جو ہے نا بچے چھوٹے سے وہ دور جا کے بیٹھ گئے، وہیں پر رونے لگے، کہنے لگے کہ اس شخص نے تو مجھے آقا علیہ السلام کے سامنے شرمندہ کروا دیا، اب اتنے لوگ جو ہیں وہ سارے اسی کے ہم ہی بن گئے اور میں اکیلا جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا ہوں مجمع کے اندر، وہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے۔ وہ دور بیٹھ کے نا رونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرما دی اس بچے کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جو بچہ کہہ رہا ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور نے یہ نہیں کیا کہ وحی نازل ہوئی ہے تو حضور فرمایا ادھر آؤ بیٹے میری بات سنو، نہ، اس نے یہ بات کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنتے ہی جبریل امین نے جیسے وحی پڑھ کر فراغت پائی، آقا علیہ السلام خود اٹھ کے گئے اس بچے کے پاس، جا کے کان اس کے پکڑ کے نا اپنے ہاتھ میں، آقا علیہ السلام نے میں وہ ہے تو بچہ پر کان تیرے بڑے سچے ہیں، وہ تو سنتا ہے نا، میں رب تبارک و تعالی عرش سے تیری حمایت میں قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ جی بتائیں ذرا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تیری حمایت میں قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگایا آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں اسے ڈانٹا، میں کہ تو بچہ ہو کے جو ہے نا وہ چغلیاں لگا رہا ہے، وہ بڑا بزرگ لگتا ہے، اس کی باتیں مجھ تک پہنچا رہا ہے، نہ، اس بچے کو بھی پتہ تھا اب ہم جو ہے وہ غلبہ دین کی تحریک کے لیے یعنی تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اب اس طرح کی یہ باتیں جو ہے اگر گردش کریں گی تو یہ تو بڑا نقصان ہوگا۔ اس بچے نے جا کے آقا علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس نے جناب اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اب یہاں پر میں روک کے تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کروں۔ محدثین جو ہے نا، محدثین کسی بندے کے بارے میں جو راوی ہوتے ہیں، کئی راویوں کو نسیان ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، کئی پھر راویوں میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، جھوٹی روایتیں بھی گھڑنے والے ہوتے ہیں، تو کئی صوفی طبیعت کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کسی کو جھوٹا کہہ دینا، کسی کو کذاب کہہ دینا، کسی کو دجال کہہ دینا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی نقصان والی بات ہے، یہ تو نہیں کرنی چاہیے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے میں صرف عربی بیان کروں گا، جو صرف اہل علم ہے یہ ان تک امانت ہے، ان تک پہنچ جائے گی، باقی عوام جو ہے نا وہ اس سے دوری رہیں تو اچھا ہے۔ ایک راوی ہے اس طرح کا، وہ انتہا درجے کا جھوٹا تھا، اس کے بارے میں ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوا انجس من ذکر حمار الدجال، ٹھیک ہے نا جی، اتنی بڑی بات کی تو کئی خشک طبیعت کے صوفی طبیعت کے لوگ جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا یہ جو محدثین تو غیبتیں کرتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ محدثین کا جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ دین کا دفاع ہے، اصل میں دین کا دفاع ہے۔ اگر محدثین کسی جھوٹی روایت گھڑنے والے کو اس ڈر سے اس کو جھوٹا نہ کہیں کہ اس کی غیبت ہو جائے گی تو بتائیں وہ تو جھوٹ گھڑ گھڑ کے عوام میں پہنچاتے رہیں گے، ہر آئے دن نئی سے نئی حدیثیں لوگوں میں پہنچاتے رہیں گے، تو کتنا نقصان ہوگا پھر دین کا۔ تو اس طرح کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے پوری شریعت پر اعتماد اٹھ جائے گا، پھر قرآن پر ہی اعتماد نہیں رہے گا یار۔ وہ تو کل کو کوئی اور آیت لے کر آ جائیں، جیسے کئی لوگ کہتے بھی ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں جی، 30 پارے جو ہیں وہ ہمارے تک بچ گئے، 10 پارے جو ہیں وہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئے۔ اس طرح تو پھر وحی جو ہے نا یہ محفوظ نہیں رہے گی، پھر وحی پر اعتماد نہیں رہے گا۔ راوی پر اعتماد جو ہے وہ شریعت پر اعتماد کو بڑھاتے ہیں، ان کو نہیں پتا آقا علیہ السلام کے صحابہ کی حیثیت کیسی ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں، اس لیے تو فرمایا میں الصحابۃ کلھم عدول، حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، ان میں کوئی کذب بیان کرنے والا نہیں ہے، ان میں کوئی وضاح حدیث نہیں ہے، سارے حضور کے صحابہ جو ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، میں یہ سارے کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ سارے کام فوز و فلاح پانے والے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الصادقون، حبیب پر یہ سارے سچے بھی، یہ سارے سچے بھی۔ اب بتائیں اس جماعت پر کوئی بندہ اعتراض کر تو پھر تو بھائی پوری جو شریعت مبارکہ جو ہے، اب ظاہری بات ہے صحابہ پر اعتراض کرنا، ہر پورا قرآن کسی ایک صحابی کے پاس تو نہیں نہ ملتا، مختلف آیات بعض صحابہ سے ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں یار۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک بندے کے ساتھ معاملہ کیا لین دین کا،
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے چکا دیے، یعنی معاملہ جو تھا وہ ہو گیا پورا، بیع و شراء کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بندہ ملا آقا علیہ السلام کو، کہنے لگے جی وہ آپ نے پیسے دینے تھے مجھے، وہ تو دیں۔ آقا علیہ السلام نے وہ تو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ کہنے لگا آپ گواہ پیش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے تجھے پیسے دیے تھے، یہ معاملہ ہوا تھا، اس وقت تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، گواہ کہاں سے لوں؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہاں جی، وہ وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے کہا ہاں جی معاملہ کیا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا یہی ہے معاملہ ہوا، اب کہہ رہا ہے گواہ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے پیسے دے دیے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے پیسے دے دیے۔ جب یہ بات کی نا انہوں نے تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جی آپ گواہی دینے والا بندہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام روانہ ہوئے تو راستے میں حضور پوچھتے ہیں خزیمہ تو اس وقت تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دے لی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن رب بھیج رہا ہے، میں نے رب کو دیکھا ہے، آپ کی زبان سے میں نے جب وہ مان لیا ہے تو یہ مانتے ہوئے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مانتے ہوئے تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، حضور نے یہ سنا، اتنی خوشی ہوئی آقا علیہ السلام کو۔ آقا علیہ السلام میں باقی ہر جگہ جہاں بھی کوئی معاملہ ہو بندے دو گواہی دیں گے، لیکن جہاں پہ میرا یہ خزامہ اکیلا کھڑا ہو جائے اس کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہو، دو کے برابر ہو، اکیلے خزامہ کی گواہی دو کے برابر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی صورت، یہ صورت جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیات کریمہ آیت نمبر 128 اور 129، نہیں بس ویسے سن لیں، 128 اور 129 دو آیتیں جو ہیں حضور کے سارے صحابہ میں صرف ایک بندے کے پاس تھی اور یہ حضرت خزیمہ تھے۔ ہاں جی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھی۔ یہ جب لے کر آئے نا آیتیں آقا علیہ السلام کے، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب پورا قرآن پاک لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو بھی بندہ آیتیں لے کر آئے نا دو بندوں کی گواہی لینا۔ یہ اکیلے لے کر آئے، ان سے پوچھا کہ ہاں جی، انہوں نے کہا جی یہ آیتیں میرے پاس، ہاں جی، انہوں نے کہا جی تو بندہ گواہ لائیں۔ انہوں نے کہا حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا یہ دو کے برابر ہے، یہ اکیلے ہی دو کے برابر ہے، اکیلے ہی دو پہ دو کے جتنا ہے۔ اگر اندازہ لگائیں جی میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھیں اور قرآن پاک کی وحی کا حفاظت کا رب تبارک و تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں، ہاں جی، اگر حضور نے پہلے یہ نہ فرمایا ہوتا یہ دو آیتیں رہ جاتی، یہ دو آیتیں قرآن میں داخل ہونے سے رہ جاتی۔ یعنی ایسی اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام کے پاس پورا قرآن ہو، اس وقت یہ بڑی مشکل بات تھی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے جتنی آیات ملی وہ ساری لا کے جمع کی گئی، پورا قرآن پاک جو ہے وہ کتابی صورت میں امت کے پاس آج موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں، حضور کے سارے صحابہ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ حضور کے سارے صحابہ میں سے کسی ایک پر تان کرنا یا جرح کرنا کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ سچے بھی ہیں، سارے صحابہ جو ہیں کیونکہ دین کے پہلے راوی ہی وہی ہیں، حضور سے دین سن کے، حضور سے قرآن سن کے امت کو دینے والے وہی ہیں۔ ان کی ذات اگر مجروح ہو گئی تو پھر سمجھو شریعت مجروح ہے، ان کی ذات اگر مجروح ہو گئی تو پھر سمجھو کہ قرآن مجروح ہے، پھر کوئی بھی چیز بچنے والی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی، اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو تحریک کے جو نیچے ارکان ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو معاملہ پیش آتا ہے، اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، جو مخلص نہیں ہوتے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مخلص ہیں ان کو پہلے سے ہی بے اعتبار کر دیا جائے، ان کو کیا کر دیا جائے؟ بے اعتبار کر دیا جائے، ہیں جی۔ تو وہ پروپیگنڈا کریں گے، انہیں ہر وقت یہ دھڑکا رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ آگے جا کے بات نکلے ہماری۔ یہ عام دفاتر میں بھی یہی ہوتا ہے، نیچے جو کرپشن کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کو ڈر رہتا ہے ہر وقت کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا جو بڑے بڑے افسر ہے اس تک اطلاع پہنچ جائے۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں جو لوگ ان تک باتیں پہنچاتے ہیں نا ان کو پہلے سے ہی بے اعتبار کر دیتے ہیں، ان کے خلاف پہلے باتیں کر کر کے ان کو جناب غیر معتمد بنا دیں گے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ان کو مجروح کر دیا جائے تاکہ جو ہے نا ان کی بات سنی ہی نہ جائے۔ انہوں نے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک، یہ میں آپ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ تھا وہ ٹانگ سے معذور تھا، ایک ٹانگ سے، ہاں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس بندے کا عضو کم ہو نا، ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے وہ شیطانیت زیادہ کرتا ہے یہ نہیں؟ جس کے ایک عضو کم ہو وہ شیطانیت زیادہ کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، بچے نہا رہے ہیں سارے، ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے نہر کے کنارے، کہنے لگے یا اللہ اس اندھے کو بھی آنکھیں دے دے،
یہ بھی نہاتا دھوتا چلو ہیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو اسی وقت جیسے اس کی بینائی آئی اس نے اٹھا کے لڑکوں کو جناب وہ دور کھڈے میں پھینکنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ واپس لے رہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صحیح نہیں رکھا تھا اسے اسی مقام پہ، وہیں ٹھیک تھا یہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک رگ جو ہے نا وہ اضافی ہوتی ہے شیطانی والی۔ تو اس طرح کا ایک بندہ تھا، اسے لوگ جو ہے نا وہ شیطان کہتے تھے۔ وہ جا رہا ہے راستے میں، ایک بندہ گزرنے لگا تو اس نے اس کو دیکھتے کیا دیا، اے شیطانہ۔ اس نے کہا یار میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں۔ اس نے کہا تم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ممکن تھا تو مجھے کہہ دیتا، میں نے اس لیے حفاظتی طور پر پہلے تجھے ہی کہہ دیا ہے۔ ممکن ہے تو مجھے پہلے کہہ دیتا تو میں نے پہلے کہہ دیا تجھے۔ تو یہ یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے سے یہ پروپیگنڈے کر کے رکھتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہی رہیں۔ اب ہوا یہ کہ اب امیر جو ہے وہ جب اس طرح کے لوگوں کی باتیں سن کے، جو مخلصین ہیں ان کی بات سن کے جب ایکشن لے گا، تنبیہ کرے گا، تو پھر نیچے والے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ صرف مخلصین کو ہی داغدار نہیں کریں گے، پھر امیر کو بھی داغدار کریں گے، اسے اس کے بارے میں بھی کہیں گے یہ تو کانوں کو کچا ہے بھائی، جو بھی کان بھر دے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، جو بھی کہہ دے۔ آپ کسی بھی امیر کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں، وہاں جو باتیں چل رہی ہوں گی نا وہ یہی باتیں ہوں گی۔ کسی بھی شیخ کے پاس چلے جائیں، وہاں کے مریدین جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، اسی طرح کی باتیں ہوں گی، وہاں لڑ رہے ہوں گے۔ میں نے کئی خانقاہوں میں دیکھا ہے، وہاں پہ ہم بیٹھ گئے ایسے جناب اجنبی بن کے، وہ جناب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلانے نے ایسے کیا، فلانے نے ایسے کیا، پیر صاحب بھی اس کی بات سن لیتے ہیں، وہ بھی اس کی مان لیتے ہیں جی۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں ہر جگہ، ہر فیکٹری میں ہوں گے جی، ہر ادارے میں ہوں گے، ہر دفتر میں ہوں گے جی، ہر جگہ ہوں گے، ہر جماعت میں، ہر تحریک میں ہوں گے معاملات یہ والے۔ اب دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری گفتگو کی، بالکل یہی حالات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بنائے گئے، بالکل یہی حالات۔ کریم آقا علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، جب آقا علیہ السلام تک پہنچتی تو پھر وہ ان صحابہ کو بھی مطعون ٹھہراتے تھے، جیسے میں نے آقا علیہ السلام کے صحابی وہ چھوٹے بچے کا قصہ سنایا آپ کو جی، پوری حدیث پاک کے حضور علیہ السلام اٹھ کے گئے، جا کے اس کو داد دی، پھر اسے یعنی اس بچے کو مطعون کرنے لگے جی، اسے مجروح کرنے لگے، قرار دینے لگے، اور نہیں جی یہ تو بچہ ہے، ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہو، ممکن اس نے سنا ہی صحیح نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا جی، اللہ اکبر۔ میں کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، میں کہ وہ لوگ جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ایک تو باتیں کی انہوں نے میرے حبیب کے خلاف، اور اوپر سے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ تو کان ہی کان ہیں، یہ تو کان کے کچے ہیں، جو بھی آ کے رسول اللہ علیہ السلام کا کان بھر دے اسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات انہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کی۔ اب بتائیں، ایک تو حضور کے بارے میں باتیں کی، اور اوپر سے اپنے آپ سے الزام کو دور کرنے کے لیے مزید گستاخی کی آقا علیہ السلام کی، کہا کہ یہ تو کان کے کچے ہیں، جو بھی آگے کہہ دے مان جاتے ہیں اس کی بات۔ بتائیں ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اذن خیر لکم، میں حبیب پیارے آپ فرما دیں میرے حبیب کے کان تو تمہاری بہتری سننے کے لیے ہیں، میرے حبیب کے کان تو ہر وقت اسی طلب میں ہوتے ہیں تمہاری طرف سے کوئی بہتری پہنچے میرے حبیب کو، ہر طرف سے کوئی اچھی بات پہنچے میرے حبیب کو، اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ میرے حبیب جو ہیں وہ کان کے کچے ہیں، جو بھی کہو مان جاتے ہیں، جو بھی کہو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ میرے حبیب تو تمہاری بہتری، میرے حبیب کے کان جو ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دونوں طرح سے بہتری ہے، اگر تم کو اچھا کام کرو میرے حبیب تک پہنچ جائے تو میرے حبیب جو ہیں وہ تمہارے لیے خوش ہو جائیں گے، دعا کریں گے میری بارگاہ میں۔ اگر تم نے کوئی ایسی بات کی ہے جو نازیبہ بات تھی، جو غلبہ دین کی تحریک میں نقصان دینے والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی بات میرے حبیب تک پہنچ جاتی ہے، میرے حبیب تمہاری بات سن لیتے ہیں، پھر بھی یہ نہ کہو کہ میرے حبیب چغلیاں سنتے ہیں، میرے حبیب غیبتیں تمہاری سنتے ہیں، میرے حبیب جو ہیں وہ تمہاری جناب کان کے کچے ہیں، اس طرح کی بات نہ کرو، میں پھر بھی تمہاری بہتری کے لیے سنتے ہیں۔ میرے حبیب جب تمہاری بات اس طرح کی نازیبہ بات بھی سنیں گے تو سننے کے بعد تمہاری اصلاح کریں گے۔ تو بتائیں ہر حال میں جب بھی میرے حبیب تمہاری بات سنیں گے تمہاری بہتری کے لیے ہوگی۔ اگر غلط بات اچھی بات تم نے کی ہے تو میرے حبیب خوش ہو جائیں گے، تمہیں دعا دیں گے، اگر بری بات تم نے کی ہے تو میرے حبیب تمہاری اصلاح فرمائیں گے۔ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں قل اذن خیر لکم، میں یہ تو بہتری تمہارے لیے ہے، پھر تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باقی تمہاری یہ غلط فہمی کہ تم کہتے ہو کہ ہر ایک بات کا یقین کر لیتے ہیں، یقین ہر ایک کی بات کا نہیں کرتے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام یقین کس کا کرتے ہیں؟ یؤمن باللہ، یقین اللہ کی بات کا کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقین کرتے ہیں اہل ایمان کی باتوں کا۔ بس تمہاری باتوں کو یقین نہیں ہے میرے حبیب کو، تم آگے کہتے ہو، ابھی حبیب سن ضرور لیتے ہیں جی، گائے بغیر تمہاری اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن تمہاری باتوں کو یقین وہ بالکل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور باقی رہی بات حضور کے رحمت ہونے کی، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تم میں سے جو مومن ہیں نا، پکے دل و جان سے ایمان رکھنے والے ہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام ان کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور باقی رہے وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ حضور رحمت کس کے لیے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین والی باتیں آیتیں پڑھ کے گستاخوں کو چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ فیصلہ کر دیا، میں نہ ایسا نہیں چلے گا، میں کہ حبیب رحمت ہے تمہارے لیے، باقی رہے گستاخ ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جو ہے کعب بن اشرف کی طرح اسے قتل بھی کروا سکتے ہیں، ابو رافع یہودی کی طرح قتل بھی کروا سکتے ہیں، میرے حبیب یہ عذاب دے سکتے ہیں، آخرت میں انہیں میں عذاب دے سکتا ہوں، جہنم میں ڈال سکتا ہوں۔ تو بتائیں بات کھلی یا نہ کھلی؟ اب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ والی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، حضور کے گستاخوں کو چھوٹ دینے والے، اپنے حضور کے گستاخوں کو چھوٹ دینے والے، اپنے پیر کے گستاخوں کو قتل کی دھمکیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں دونوں مسئلے بیان فرما دیے، میرا حبیب جو ہے وہ رحمت ہے تو مومنوں کے لیے، باقی رہے گستاخ میں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ چاہے میرے حبیب جو ہے اللہ تعالیٰ حبیب کو کیا کر کے اپنے غلاموں کے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوا دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عذاب نازل فرما دے، یا پھر دنیا سے عذاب مؤخر کر کے آخرت میں عذاب میں مبتلا کر دے، قبر میں ان کو ذلیل و رسوا فرما دے، یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔